أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وآتي ذا القربى حقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه الإمام البخاري رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملء، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه الإمام مسلم رحمه الله. تمام تعریف، تمام حمد، تمام ثنا، تمام کبریائی، تمام تعریف، تمام شکر اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام مخلوق کا خالق، تمام لوگوں کا معبود، الہ العالمین رب العالمین ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اپنی ذات و صفات میں، اپنے اسماء و افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا تمام دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا، ایک ایسا دین دے گئے جو واضح ہے، کلیئر ہے، روشن ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے۔
ليلها كنهارها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد 7 رجب 1447 ہجری مطابق 27 دسمبر 2025 عیسوی مسجد عمر بن خطاب مورواڑی پونا میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں منعقد ہے، جس میں مجھے دعوت دی گئی ہے اور میں اللہ کے فضل سے پہنچ چکا ہوں، آپ کے روبرو بیٹھا ہوں. ایک اہم موضوع کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا سننا، دینی باتوں کو سننا، دینی باتوں کو سمجھنا اور ان باتوں پر عمل کرنا آسان فرما دے. آمین یا رب العالمین. پہلی ملاقات نہیں ہے آپ لوگوں سے، بارہا میں آتا رہتا ہوں، اور اللہ جزائے خیر دے ذمہ داران کو یہاں کے اور آپ تمام کو کہ آپ اہل العلم کو یا مجھ جیسے طالب علموں کو سنتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، دین سننا چاہیے، دین کی باتیں سننا چاہیے، لیکن ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان باتوں کو سمجھنا بھی چاہیے. اس پروگرام کی تیسری آخری تقریر آپ کی خدمت میں ہے. فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ نے اپنا بیان پیش کیا. آپ نے سنا، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. آپ کے شہر کے وہ شیخ ہیں، اگرچہ دنیا کے شیخ ہیں لیکن رہتے تو یہاں ہیں آپ کے پاس، تو ایک اچھا موقع ہے کہ آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. اس کے بعد غفور مولانا بھی آپ کی خدمت میں تشریف لائے، جن کو آپ غفور مولانا کہتے ہیں، ہم تو ان کو عبدالغفور، شیخ عبدالغفور جامعی حفظہ اللہ کہتے ہیں. بہرحال وہ آئے ابھی مجھ سے پہلے، انہوں نے اپنی بات آپ کے سامنے پیش کی. میں تیسرا آپ کا چھوٹا بھائی، کہ ہنسی کیوں آ رہی، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے کیا؟ چھوٹا بھائی بولے تو ہنسی آتی ہے. اچھا بڑا بھائی سمجھ لیے. چلیے میں آپ کا بڑا بھائی، ان سے تو بڑا ہوں نا میں، 7 بیٹے سے زید سے بڑا ہوں میں. اب بڑا اب کیا بولوں، بڑا بھائی چھوٹا بھائی. بزرگوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، کبھی بھی بڑوں کا خیال کر کے باتیں بتانی پڑتی ہے. تو میں آپ کا چھوٹا بھائی، ان کا چھوٹا بھائی، ان کا چھوٹا بھائی، ان کا چھوٹا بھائی ہوں کہ نہیں؟ یہ تو یقین ہے نا. یہ تو امجد بھائی کے والد چاچا ہیں، ان کا بھی چھوٹا بھائی نہیں ہوں میں آپ کا بھائی چھوٹا. پھر چلیے فوراً ہنستے ہیں، چھوٹا بھائی بولتے ہیں. شیخ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے، بولتے ہیں نہیں چھوٹا سمجھ رہا میں. کون بولے چھوٹا سمجھ رہا ہے؟ بدگمانی کبھی مت کرو، نہ میرے بارے میں نہ کسی کے بارے میں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. بہرکیف میں آپ کا چھوٹا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پھر ہنس رہے، اب مانو نہیں مانو میں تو چھوٹا بھائی ہوں بھائی. چلیے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ اس رب العالمین کا کرم ہے ہم پر کہ ہم دین کی باتیں بتاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ہم نہ بھولیں. پروگرامز ہوتے رہتے ہیں. کتنا سنا اب تک ہم نے، کتنی ٹاپکس پر، کتنی موضوعات پر کتنی تقریریں، عقیدے پہ بیانات، منہج پر بیانات، اصلاحی بیانات، تربیتی بیانات، اخلاقی بیانات. لیکن کیا وہ سب یاد ہیں؟ ان پر عمل کتنا ہو رہا ہے؟ کتنی آیتیں. اب دیکھیے شیخ ابو زید ضمیر اور شیخ عبدالغفور غفور مولانا دونوں نے آیتیں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ان دیکھیے آیتیں حدیثیں، اللہ اکبر، جو وحی ہے ہم سن رہے ہیں، لیکن سننے کے بعد عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. یہ سن کے جانا چھوڑ کر مسجد کی بات مسجد میں، یہ غلط ہے. مومن کی شان ہوتی. ہم مومن ہیں نا؟ نہیں ہیں؟ بولیے بھائی. لوگوں میں قسمیں ہیں، ایک مومن ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے. آپ کس کیٹیگری میں؟ ہم مومن ہیں، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ. اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، ہم مومن ہیں. تو مومن کی شان ہوتی ہے کیا؟ سمعنا و اطعنا. ہم نے سنی، ہم نے اطاعت کی. ہم نے سنی، ہم نے اطاعت کی. سننے کے بعد اطاعت. سننے کا مقصد کیا ہے؟ اطاعت اور فرمانبرداری ہے. اور یہی صحابہ کا جذبہ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین. ہمارے جو سلف ہیں وہ سنتے تھے اور عمل کرتے تھے. سن کر چھوڑتے نہیں تھے، سنتے تھے عمل کرنے کے لیے. اللہ اکبر. نہیں بلکہ ایسے سنتے تھے سمجھنے کے لیے.
سمجھتے تھے عمل کے لیے. آج ہم سنتے ہیں سمجھتے نہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں. باڈی پریزنٹ مائنڈ ایبسنٹ والا مسئلہ ہے. سن رہے ہیں لیکن نہیں سن رہے ہیں تو کیسے سمجھیں گے پھر؟ شیخ، علماء، طلاب العلم آیت بتا رہے ہیں، حدیثیں بتا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن کأنک لم تسمع، گویا کہ آپ نے سنا ہی نہیں. یہ غلط ہے. تو سننا سمجھنا تاکہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک اہم موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ ہے رشتوں کی اہمیت. اللہ عز و جل نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارے رشتے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رشتے رکھے. والدین سے ہمارا ایک رشتہ ہے، میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے ددیال، ننیال، ٹھیک ہے، ابا کی طرف سے رشتے، امی کی طرف سے رشتے. یہ جو رشتہ داری ہے کس نے بنائی؟ یہ رشتے کس نے رکھے ہیں؟ اس کی تخلیق کس نے کی ہے؟ میرے ماں باپ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، میری بیوی، آپ کی بیوی، مطلب جن کی شادیاں ہو گئی ان کی بات کر رہا ہوں، جن کی نہیں ہوئی بعد میں بیویاں آئیں گی ان کی بھی انشاءاللہ. میرے بچے، آپ کے بچے، بچے نہیں ہو تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا دے آپ کو. ہاں، میرا ددیال، آپ کا ددیال، میرا ننیال، آپ کا ننیال، یہ سب رشتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی، آپ کے بھائی، میں رشتوں کی بات کر رہا ہوں. میری بہنیں، آپ کی بہنیں، یہ سب رشتے ہیں آپس میں. ان رشتوں کی بڑی اہمیت ہے. ان رشتوں کی اسلام میں، دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے. کیا ہم اس اہمیت کو جانتے ہیں؟ کیا ہم صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، رشتوں کو جوڑنا، توڑنا نہیں، اس پر ہمارا عمل ہے؟ کیا ہم نے رشتے جوڑے؟ ہم نماز پڑھتے، ہم روزہ رکھتے، ہم عمرہ کرتے، ہم تلاوت کرتے، ہم دعائیں کرتے، ہم قربانیاں دیتے جانوروں کی، ہم ایک اللہ کو پکارتے، ایک اللہ پر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اللہ پر، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے رشتے بنائے اور حکم دیا کہ ان کا حق ادا کرو، کیا اس پر ہمارا عمل ہے؟ میں نے چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو، ریلیٹیوز، رشتہ داروں کا حق تم ادا کرو. کیا میں اور آپ اس آیت پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. جی ہم پڑھ رہے ہیں، قائم کریں ہماری زندگی میں نماز، ہم پابند ہیں نماز کے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. ہم میں سے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مطلب جن پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، ہم الحمدللہ ادا کر رہے ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کا مہینہ جس کو مل جائے وہ روزہ رکھے. تو جب بھی رمضان ہمیں ملتا ہے، ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے. نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں، اور رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں. تو ویسے یہ بھی اللہ کا حکم ہے، کیا؟ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، صلہ رحمی کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. آتی ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو ان کا حق دو. کیا اس پر ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے؟ اس میں رشتہ داروں میں تفصیل ہے. جیسا کہ بعض قریب رشتہ دار ہوتے ہیں. سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہمارا کس سے ہوتا ہے؟ ماں باپ، والدین. ان کی کتنی اہمیت ہے؟ اس سلسلے میں آیات اور احادیث وارد ہوئے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کا ذکر ہے. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. حدیثیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دو نہیں کئی احادیث وارد ہوئے ہیں اس سلسلے میں جو جانتے ہیں ہم سب. تو کیا میں اور آپ ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے بیویوں کا حق. یہ بھی ایک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا.
تو میاں بیوی ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں, بچے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں, ماں باپ بچوں کا حق, وہ بھی ایک رشتہ ہے, بھئی آپ کی اولاد ہیں, یہ بیٹے ہیں, یہ بیٹیاں ہیں, یا بیٹیاں ہیں, یا بیٹے ہیں, ان میں عدل کرنا, ان کی صحیح تربیت کرنا, ان کو ادب, اسلامی ادب اور اخلاق سکھانا, یہ حقوق میں سے. ان کو کھلاؤ حلال, پلاؤ حلال, تربیت اسلامی دینی کرو, یہ ان کے حقوق میں سے ہے. صرف اچھا نام رکھنا حق نہیں ہے, عقیقے میں بکرا کاٹ دینا حق ختم نہیں ہے وہاں پر, وہ ٹھیک ہے, وہ بھی حقوق میں سے, لیکن ان کو ادب, تربیت, تعلیم دین کی دینا یہ حق ہے. کیا ہم اس حق کو ادا کر رہے ہیں جو ہمارے بچوں کا ہم ماں باپ پر حق ہے؟ ایز اے پیرنٹس ہم ان کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے ہمارے بھائی ہیں, ہمارے اپنے سگے بھائی, میں اسلامی بھائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دینی بھائیوں کی, جیسے ہم سب آپس میں بھائی ہیں, ورنہ کل آ کے آپ بولیں گے وہ زمین وہ کیا ہے جائیداد وغیرہ, بیٹھے, وہ آپ کا میرا نہیں ہے, وہ آپ میرے مسلمان بھائی ہوں. میں بات کر رہا ہوں ہمارے خونی بھائی, رشتہ دار جو ہیں, سگے بھائی, ٹھیک ہے, ان کا ہم پر حق ہے. سگی بہنیں ہیں, ان کا ہم پر حق ہے. والد کی طرف سے جڑے ہوئے رشتے, دادا دادی, چاچا تایا, پھوپھیاں, ادھر اماں کی طرف سے رشتہ, نانا نانی, ماموں, ماں کا منہ بولتے ہیں ماموں, جی مطلب بولتے ہیں ماموں, خالائیں, اس سب سلسلے میں نصوص آئے ہیں. خالہ کا درجہ ماں کے برابر ہے, حدیثیں آئی ہیں. یہ سب رشتہ داریاں ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے, معلوم ہے رشتہ داریاں. کیا ہم نے ان رشتوں کو جوڑ کے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سے ڈریں. ایک بات یاد رکھیں, رشتوں کے معاملے میں بڑی اہمیت آئی ہے. میں نے چند آیتیں یا بلکہ چند حدیثیں آپ کی خدمت میں نے پڑھی ہیں. میں ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے, مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے. رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی, اور کہتی ہے, جس نے رشتہ داری کہتی ہے, من وصلنی وصلہ اللہ, جو مجھے جوڑ دے اللہ اس کو جوڑ دے, جو مجھے کاٹ دے اللہ اس کو کاٹ دے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ ام المومنین حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں, کہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی. اور کیا کہتی ہے رشتہ داری؟ اللہ کی مرضی, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ جس سے چاہے بلوائے. رشتہ داری کہتی ہے, جس نے مجھے جوڑا اللہ اس کو جوڑ دے. دعا دیتی ہے, جس نے مجھے کاٹ دیا اللہ اس کو کاٹ دے. مطلب اگر آپ نے رشتوں کو جوڑا, حقوق ادا کیے, تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جوڑ کے رکھے. من کان مع اللہ کان اللہ معه ولا مسا, اللہ کے ساتھ اللہ آپ کی مدد کرے, اللہ آپ کا ساتھ. جس نے رشتہ داری کو کاٹ دیا, ختم کر دیا رشتوں کو, تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے. اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے اہمیت کس کی؟ رشتہ داری کی. اسی طریقے سے وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یاد رکھیے حدیث ہیں, دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے رشتہ داروں کی تکلیف کی, ان کے غلط رویے کی, غلط رویے کی. کیا؟ اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کچھ رشتہ دار ہیں. سن رہے ہیں نا, ہمارے بھی ہیں. دیکھیے آدمی نے کیا کہا, میرے کچھ رشتہ دار ہیں, اصلہم ویقطعونی, میں صلہ رحمی کرتا ہوں, میں رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ توڑتے ہیں, وہ کٹ کرتے ہیں. میں جوڑتا ہوں, وہ کٹ کرتے ہیں. سمجھ میں؟ ایک وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيْهِ, میں ان کے ساتھ اچھا رہتا ہوں, بھلا کرتا ہوں, احسان کرتا ہوں ان کے ساتھ, اور وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں. میں بھلا, وہ برا. میں بھلائی سے پیش آتا ہوں, وہ مجھ سے برائی سے پیش آتے ہیں. اور وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِ,
میں بردباری کے ساتھ برداشت کرتا ہوں اور وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں، میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں. دیکھیے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو تین باتیں اس نے بتائی. میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں رشتہ. بدلہ کیا دے رہے ہیں؟ میں جوڑتا ہوں رشتوں کو، وہ توڑتے ہیں. میں احسان کرتا ہوں قول فعل سے ان پر، وہ بدسلوکی کرتے ہیں میرے ساتھ، برا رہتے ہیں میرے ساتھ. میں اچھا رہتا ہوں ان کے ساتھ، وہ میرے ساتھ برا رہتے ہیں. دو، میں برداشت کرتا ہوں، صبر و تحمل کرتا ہوں اور بردباری سے کام لیتا ہوں ان کے ساتھ، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں میرے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو بات بیان فرمائی اگر ویسے ہی تم کرتے ہو تو گویا کہ تم جو ہے گرم مٹی ان کے منہ پر پھینک رہے ہو. مطلب تمہیں کچھ نہیں ہوگا. گرم مٹی ریتی یا کیا کہتے اس کو، مٹی ٹھیک ہے، ریت کی گرم مٹی یہ منہ پر پھینکیں گے تو منہ جل جائے گا، مطلب تکلیف ہوگی ان کو. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے تم بھلا کام کر رہے ہو، برا کر رہے ہیں، تم اچھے ہو وہ تمہارے ساتھ برے ہیں، تو اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر وہ عذاب ہوگا ان کو، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا، ان کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے. آگے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ تمہاری مدد میں ہمیشہ رہے گا جب تک تم یہی رشتہ قائم کرتے رہو گے یا اسی اچھے طریقے پر رہو گے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا. سمجھ میں یہ حدیث، یہ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بتایا، اس آدمی نے اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں بتایا کہ میں کیسے رہتا ہوں ان کے ساتھ، میں اچھا وہ برے، میں سیدھی طریقے سے پیش آتا ہوں وہ جہالت سے پیش آتے ہیں، میں برداشت کرتا ہوں وہ ظلم کرتے ہیں مجھ پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ان لوگوں کے لیے، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا، تکلیف، ان پر مصیبت آئے گی. اور تمہارا جہاں تک معاملہ ہے تو تمہارا معاملے کا یہ ہے کہ فرشتہ تمہاری مدد میں رہے گا جب تک تم اسی طریقے پر، اسی اپنے پیارے اخلاق پر قائم رہو گے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اگر ہم نے رشتوں کے حقوق کو ادا کر دیا تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مدد ہے، اور سامنے والے اگر ہماری اچھائی کا بدلہ اچھائی سے نہ دیں تو ان کے لیے کیسا عذاب ہے یا کیسی مصیبت ہے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس حدیث شریف سے. اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی 30 حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں اس انسان کے لیے جس نے رشتوں کو جوڑا، حقوق ادا کیے، رشتوں کی اہمیت کو سمجھا. 2 خوشخبریاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے سنا رہے ہیں. فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق کشادہ کرے اور اس کی عمر دراز ہو، اور سب کو پسند ہے، آپ کو نہیں چاہیے انکم بڑھے؟ نہیں چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیے وہ جو کہتے ہیں نہیں کافی ہے جتنا ہے، اور نہیں چاہیے، سب کو چاہیے اور چاہیے. رزق میں کشادگی سب کو چاہیے، عمر دراز، عمر لمبی کس کو نہیں چاہیے؟ تھوڑی پرابلم ہو تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، کہاں کچھ ہو نہ جائے جسم کو. بوڑھا آدمی بوڑھا بولنا پسند نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ جوان بولو تو خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے سر. تو سب کو پسند ہے یہ دونوں چیزیں. رزق ہماری زندگی میں اس کی اہمیت ہے، اس کی کشادگی، جو چاہتا ہے کہ رزق کشادہ ہو اس کا اور زیادہ رزق ملے اس کو، اس کی عمر دراز ہو، ایک کام کر لے، فلیصل رحمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرو، صلہ رحمی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو. چلیے اس کے بعد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آج آپ نماز پڑھتے ہو، جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے یہ رفع الیدین کیوں کرتے ہو آپ کہتے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ انگلی اٹھاتے ہو، انگلی کو حرکت دیتے ہو، آپ ہاتھ باندھتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہو، قربانی کرتے ہو. تو آپ سے جب پوچھا جائے کہ یہ کون سا طریقہ ہے جو آپ اپنا رہے ہو اپنی نمازوں میں، اپنے عمرے میں، اپنی قربانی میں، تو آپ کہتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں ایسے کرتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کیوں ایسی نماز پڑھتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھی. کیوں ایسی قربانی دیتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قربانی دی ہے.
کیوں ایسا عمرہ کرتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمرہ کیا. کیوں ایسے کنکریاں مارتے؟ پتھر جوتے چپل کیوں نہیں مانتے وہاں جمرات میں؟ آپ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری، ہم نے کنکریاں. صحیح ہے کہ نہیں؟ نکاح کرتے ہو مہر دیتے ہو، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا ہے. تب تمام امور میں، عبادات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا رہے ہو تو معاملات میں کیا کر رہے ہو پھر؟ دین اللہ کا، شریعت، اس کے دو پارٹس ہیں. کتنے؟ دو. ایک ہے قسم العبادات، دوسرے ہے قسم المعاملات. ایک عبادتیں، دوسرے معاملات. کیا؟ ایک سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسوہ ہیں، دونوں میں ہیں یا ایک میں ہیں؟ صرف عبادات میں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ بھائی ان کی نماز کا طریقہ ہمیں جاننا ہے، ان کا عبادت، ان کا عمرہ، ان کی زکوٰۃ، ان کا حج، ان کی تلاوت، ان کا وضو. عبادات. معاملات میں ہم آزاد ہیں، میرا معاملہ میری مرضی، ایسا معاملہ ہے دونوں جگہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہے ہمارے لیے. عبادات میں بھی اسوہ، ہاں، معاملات میں بھی اسوہ. عبادات میں میں اسوہ مانوں، عمل کروں ان کے طریقے پر جان کر، لیکن معاملات کا جہاں مسئلہ آتا ہے میں آزاد ہوں. میں اپنی نفس کی سنتا ہوں، میں نفس کی سنتا ہوں، میرا جی کیا چاہتا ہے. توڑ دو رشتہ، توڑ دوں گا. قطع تعلق کر دو ماموں سے، خالہ سے، بھائی سے، بہن سے، سسرال سے، میں قطع تعلق کر دیتا ہوں. اب کیا کرتے ہیں؟ یہ غلط ہے. یہ آپ نے ایک چیز لی، دوسری چیز چھوڑی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو یا معاملات کا معاملہ ہو، اسوہ حسنہ ہے. تو صلہ رحمی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو جوڑتے تھے یا نہیں؟ رشتوں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں جو موجود ہے، ان کا قول جب ابتدائی وحی کا جو واقعہ ہوا، جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ سنتے ہیں ماشاء اللہ، سنتے تو بہت ہے. مسئلہ وہی میں شروع میں بولا، سنتے بہت ہیں، بھرمار ہے حدیثوں کی، آیات کی. عمل ندارت والا مسئلہ ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. جب وحی سٹارٹ ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غار کا واقعہ جانتے ہیں نا، صحیح بخاری کا. غار سے کہاں آئے؟ کدھر آئے؟ گھر آئے. گھر میں کون تھے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ. کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی؟ بیوی ابھی سن رہے، عورتیں ہیں لائف سن رہی ہیں، سن رہے عورتیں گھر میں بھی. آپ جا کے سنانا، ریکارڈنگ سنانا، تینوں تقریریں یہ لائف بھی سن رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے؟ غار سے. غار کا واقعہ معلوم نہ؟ چلو کیا ہوا تھا؟ جبرائیل السلام آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا جبرائیل ہیں؟ جلدی جلدی بولیے، سیرت کے کوشچنس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ جبرائیل ہیں؟ پھر غیب کا علم کیسے ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لوگ بولتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم، ہر چیز معلوم. ایک مخلوق آ کر آپ کے ساتھ ایک حرکت کر کے جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، تو اس کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم. بولیے یہی صحیح عقیدہ ہے؟ یس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کی حالت کیسی تھی؟ ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے؟ گھبرائے ہوئے تھے کہ نہیں؟ جسم کانپ رہا تھا. حدیث کے الفاظ ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، جسم کانپ رہا تھا کیونکہ بشر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب انسان کی زندگی میں کوئی ان ایکسپیکٹڈ انسیڈنٹ ہو، غیر متوقع واقعہ پیش آ جائے تو ظاہر بات ہے انسان ڈر جائے گا. اور یہ ڈرنا نہیں، ارے کیسے نہیں ڈریں گے بھائی، انسان ہے. اس کو ذرا کنٹرول میں رکھو. اس کو کون ہے یہ؟ پیچھے سے پونا والے بھی عجیب ہے بھائی، بچے بھی اچھے ہیں، بڑے بھی اچھے ہیں. اللہ اچھا رکھے سب کو. اس کو رکھنا، ڈسٹرب کرے گا اور کرے گا. اندازہ ہے، غیب کا علم نہیں ہے، ظاہر دیکھ کے بول رہے ہو تو اللہ جانتا ہے. اب ذرا غور کیجیے، موسیٰ علیہ السلام ڈرے؟ ہے نا، انسان تھے، پیغمبر تھے، لیکن ڈر کیا ہے؟ وہ آیت یترقب بول کے ایک آیت ہے نا، خائفا یترقب. اس سے پہلے کچھ آیت ہے بہرحال خائفا یترقب،
ڈر کے چھپ رہے تھے، کیونکہ وہ فَوَكَزَهُ موسیٰ والا جو واقعہ پیش آیا، مارا تو مر گیا نا وہ آدمی، تو ڈر کے پولیس ڈھونڈ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام، نہیں مارا، انہوں نے قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف ادب سبق سکھانے کے لیے، مر گیا، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، ڈر گئے. تو یہ بشری تقاضا ہوتا ہے، ڈر اور خوف. بشر ڈرتا ہے، انسان ڈرتے ہیں، آپ بھی ڈرتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جہنم سے ڈرایا ہے. ڈرنا ضروری ہے. کئی لوگ ڈر کر ہدایت کے راستے پہ آ گئے. ڈرانا رسولا مبشرین و منذرین، پیغمبر خوشخبری بھی سنائے، ڈرائے بھی، انذار بھی، تبشیر بھی ضروری ہے، بشارت بھی دینا، ڈرانا بھی. بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے، ڈر، جسم کانپ رہا تھا، گھر آئے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا آپ کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے ماجرا. گھر میں آئے تو کون تھی گھر میں؟ بیوی تھی. آپ کی بھی بیویاں ہیں، آپ بھی گھر جاتے ہو. اس بیوی نے کیا کیا؟ آپ کی ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں؟ رشتے دیکھیے، ہنسنا نہیں بھائی، کنٹرول کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں دوسرا اسلوب اختیار کروں گا. سمجھدار بیوی، سمجھدار بیوی، دیکھیں بیویاں ہیں، سمجھدار ہے کیا کوالٹی وہ چیک کرنا. پھر سمجھدار شوہر وہ بھی ہونا، ایسا نہیں خالی بیویاں سمجھدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، جسم کانپ رہا تھا. ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ کیا ہو گیا، آپ کیوں کانپ رہے ہیں، اسے کیا ماجرا ہو آپ کے ساتھ، خیر سب ٹھیک تو ہے، ایسے الفاظ ہیں بخاری میں. کیا کیا؟ کمبل اڑا دیا. کچھ نہیں پوچھی کہ یہ اس حالت میں کیوں گھر تشریف لائے ہو. یہ ہے سمجھدار بیوی. اللہ اکبر. دانش سمجھدار سمجھدار بیوی. اللہ اکبر. بھائی ایک گھبراہٹ کی شکل میں آ رہا ہے شوہر، تو اس گھبراہٹ کو دور کرنا ہے، اس کو ٹائم لگے گا تھوڑا. اسی لیے حدیث میں فلما ذهب عنه الروع، کمبل اڑا دیا، لٹا دیا، سو گئے. جب خوف ختم ہوا، گھبراہٹ دور ہوئی، تب پوچھا بتائیے کیا ماجرا ہوا. یہ ہے سمجھدار. آج کی بیوی ایک پرابلم لے کے آ رہے، اس کے سامنے دوسرا پرابلم، گھبرا کر آ رہا ہے، پھر اس کی گھبراہٹ دور کرو. وہ گھبراہٹ میں مزید گھبراہٹ، کیا ہوا، خیریت، فلاں، ایسا کیوں کانپ رہے ہیں، چلو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، چلو وہ ہوگا، یہ پیناڈول لو، یہ گولی لو. پہلے ہم باہر سے ایک پرابلم لے کے آ رہا ہے، گھر کے 4-5 پرابلم اس کے اوپر مت وہ کرو، ویٹ. وہ خود بتائے گا کیا واقعہ ہوا اس کے ساتھ، کیسے گاڑی ٹھوک دی، کسی اور گاڑی نے گاڑی کو مار دیا، یا پیپر مل گیا کل سے ڈیوٹی نہیں کرنا. گھبراہٹ ہوتی ہے نا لوگوں کو، پریشانی کئی قسم کی ہوتی ہے، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ ہوا یہ ہوا. بہرحال یہ بتانے کا بس اس لیے کہ اس میں سبق ہونا چاہیے بیویوں کو، بیویاں ایسا کام نہ کریں. اب ہماری بیویاں آج کل کی بیویاں وہ ختیجہ تھیں رضی اللہ عنہا، ہم کہاں ہیں ختیجہ تھے، تو وہ اسوہ نہیں ہے آپ کے لیے، وہ رسول اللہ تھے، ہم بھی بولیں گے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بھائی آئیڈیل ہے نا وہ لوگ ہمارے لیے، وہ بھی انسان تھے نا. بہرحال ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا آرام ہو گیا ان کا، فلما ذهب عنه الروع، جب گھبراہٹ دور ہوئی، غار کا واقعہ سنایا کس کو؟ ختیجہ رضی اللہ عنہا کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہوا تھا. تو بخاری شریف کے الفاظ میں سے جو موضوع سے متعلق ہے، کلا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم الى آخر الحدیث. ہرگز نہیں، قسم اللہ کی. دیکھیں بیوی شوہر کو دے رہی تسلی، بولتے اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ تسلی. کیا بیوی تھی ختیجہ رضی اللہ عنہا، کیا خاتون تھی. دیکھیں کیسا شوہر کا ساتھ دے رہی تعاون. یہ ہے رشتہ داری، یہ ہے محبت، یہ ہے شوہر کا ساتھ دینا خیر کے کاموں میں. ٹھیک ہے، اور کرتی ہیں بیویاں. یہ جو سن رہی ہیں یہ کرتی ہیں انشاءاللہ، یہ کریں گے انشاءاللہ. جو نہیں سن رہی ہیں، سو رہی ہیں اس وقت گھروں میں، آپ کل صبح سنا، کل پوری ریکارڈنگ سنائیں گے تو وہ بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ، تعاون کریں گے. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا ہرگز نہیں، قسم اللہ کی، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو خوار نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، آپ کی نیکیاں گنائیں.
اس میں کیا انک لتصل الرحم موضوع سنتا ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اسوہ تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صلہ رحمی تھی. تو صلہ رحمی کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوگا، کبھی ذلیل اور خوار نہیں ہوگا. اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا کیونکہ وہ خیر کا کام کرتا ہے. یاد رکھنا زندگی میں ایک بات، من کان مع اللہ کان اللہ معہ. آپ اللہ کے ساتھ رہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ آپ اوپر والے ایک عرش والا مستوی رب کو خوش کرو، آپ کی زندگی کے سارے مسئلے وہ حل کر دے گا. آپ پوری دنیا کے ساتھ اچھے ہو، لوگوں کے ساتھ بھلے ہو، لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو. یا عام اردو میں کہوں، آپ سب کی سنتے ہو، اللہ کی نہیں سنتے. آپ سب کی سنتے ہو، اللہ کی نہیں سنتے ہو، تو یاد رکھنا آپ برباد ہو جاؤ گے. اگر صرف ایک اللہ کی سن لو، آپ کسی کی نہ سنو، آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. اور اللہ کی بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کرو. اللہ کا حکم یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑو، ملاؤ رشتوں کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو اس سے معلوم کیا ہو، یہ حدیث میں جو پیش کی بخاری شریف کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے تھے. اور یہی نہیں، آپ کے اصحاب، اللہ اکبر، بہت ساری مثالیں وقت کا خیال کرتے ہوئے. صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں. ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ، مصطح بن اثاثہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ کے بیٹے تھے. کیا تھے؟ خالہ زاد بھائی کہتے ہیں نا اس کو، ہمارے پاس خلیرے بھائی بولتے ہیں. خالہ زاد بھائی، ان کا خرچ، وہ مسکین تھے، مدینہ کے فقراء میں سے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ ان کا خرچ اٹھاتے تھے. یہ صلہ رحمی تھی. جب واقع افک پیش آیا، معلوم واقع افک، جن لوگوں نے زبان دراز کی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو وہاں جن لوگوں نے اپنی زبانیں کھولی تھی ان میں یہ بھی تھے مصطح بن اثاثہ. تو ابو بکر صدیق انسان تھے، غصہ ہو گئے، کہا کہ یہ اپنا رشتہ دار، میں اس کا خرچ اٹھاتا ہوں، مطلب احسان کرتا ہوں، یہ میری بیٹی کے بارے میں یہ بھی بولنے والوں میں شامل ہو گیا. ناراض ہو گئے اور کہا خلاص اس کا خرچ بند، اس کا خرچ بند. اللہ اکبر. اللہ نے آسمان سے قرآن میں آیت اتاری ہے. انہوں نے عہد کیا، قسم کھائی کہ میں اس کا خرچ نہیں دوں گا. یہ جو خرچ اٹھا دیتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بند کر دیا انہوں نے قسم کھائی کہ میں نہیں کروں گا یہ کام، عہد کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. اللہ اکبر. اہل فضل والے قسم نہ کھائیں کہ خرچ نہیں دیں گے، خرچ کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ جب یہ آیت اتری، دیکھیے کیسے صحابہ تھے رضی اللہ عنہ. اللہ کا کلام یہ نازل ہوا، یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری بخشش کر دے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے. تو جو خرچ انہوں نے سٹاپ کیا تھا، بند کیا تھا، اس کو جاری کر دیا. کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے. تو انہوں نے کیا کیا؟ نفقہ جو خرچ منتھلی دیتے تھے، کس کو؟ مصطح کو، اپنے خلازاد بھائی کو، وہ انہوں نے شروع کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے جو سلف ہیں وہ صلہ رحمی کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے. ٹھیک ہے. آئیے اس کے بعد، لوگوں کی رشتہ داروں کے سلسلے میں 3 قسمیں ہیں. رشتہ داروں کے معاملے میں ہم سب 3 میں سے ایک ہیں. کیا ہے؟ 3. نمبر 1 الواصل، نمبر 2 المکافئ، نمبر 3 القاطع. یا تو رشتوں کو جوڑنے والے، ایک قسم کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنے والے. نمبر 2 قسم بدلے دینے والے. کیا؟ بدلے دینے والے، سیکنڈ ٹائپ. نمبر 3 قاطع، رشتوں کو توڑنے والے. پہلی قسم رائٹ، سیکنڈ رانگ، تھرڈ رانگ. تھرڈ تو بڑا مسئلہ ہے. ہم سب، میں اور آپ اور یہ سننے والے سننے والیاں،
یا تو واصلین میں سے ہے، رشتوں کو جوڑنے والوں میں سے ہے، یا تو توڑنے والوں میں سے ہے، یا تو بدلہ دینے والوں میں سے. یا چلیے میں نے جو ترتیب بتائی اسی سے بتاتا ہوں. یا تو جوڑنے والے ہیں، یا تو بدلہ دینے والے ہیں، یا توڑنے والے ہیں. اب تینوں کو سمجھتے ہیں. جوڑنے والے کون؟ تو عام طور پر انسان سمجھتا ہے جوڑنے کا مطلب وہ سلام کرے تو میں سلام کروں، وہ دعوت دے تو میں دعوت دوں، وہ ملنے آئے تو میں ملنے جاؤں. ہمارے پاس حیدرآباد میں بولتے ہیں انہوں پوچھے تو ہم پوچھنا، یا بھی بولتے پوچھنا، وہ لوگ پوچھتے تو ہم پوچھتے. اس کو عام طور پر سمجھتے جوڑنا. انہوں نے بلایا بچی کی شادی میں، بچے کے شادی میں، ہم نے بھی اپنی بچی اور بچے کے شادی میں بلایا. ہمارے پاس موتا ہوئی تو آئے، ہم ان کی موتا میں گئے. ہم بیمار ہوئے تو انہوں نے ہماری تیمارداری کی، جب وہ بیمار ہوئے تو ہم نے ان کی تیمارداری کی. اس کو سمجھتے ہیں کیا؟ واصل، جوڑنا. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے تو پھر سیکنڈ ٹائپ کی ضرورت ہی نہیں، پھر وہ کافی کا ہے. بدلے دینے والا کیا ہے؟ نہیں، بدلے کا مطلب یہ تو سیکنڈ ٹائپ ہے. یہ واصل یہ نہیں ہے. یہ آپ سمجھتے ہو یہ کیا ہے، آپ سمجھتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں سمجھایا. اور سمجھنا صحیح وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اپنی مرضی نہیں، لاجیکلی. میں بعض لوگ بولتے صاحب میں حدیث کے بارے میں نے بہت غور کیا. بعض لوگ بولتے اللہ بچائے اسی سوچ سے. کیا بولتے میں نے بہت غور کیا حدیث کے بارے میں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ حدیث کا یہ مطلب ہے. کیا بول رہا؟ کیا بولا؟ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے حدیث کا یہ مطلب ہے. اچھا، اور آپ بھائی دوسرے؟ میں قرآن بہت پڑھتا ہوں شیخ صاحب. کیا کرتا ہوں؟ آیتوں کو ٹرانسلیشن سے میں درس اس نہیں. انہیں وہ بولتے ہیں وہی پرانی بات ہے. کیا پرانی بات ہے؟ اللہ ایک ہے. کوئی نئی باتیں بولنا، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، ایسے بولنا. بتاؤ نئی بات کیا ہے؟ وہی پرانی باتیں بولتے عقیدے کی. اللہ خالق ہے، خالق ہے، ہاں بچپن سے ایک اللہ عبادت کے لائق ہے. کوئی نئی بات بولنا، اس کی بھی عبادت کرو، اس کی بھی کرو، اس کی کرو، نئی بات ہے. ایسا بولنا یہ نیا چاہیے، نیو. کلو جدید مرغوب جو بولتے ہیں، ہر نئی چیز پسندیدہ ہوتی ہے انسان کو. مارکیٹ میں کوئی نیا فون آ گیا تو نیا مارکیٹ میں نیا لانچ ہوا یا نئی چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو بالو اسی بولتے ہیں. نمازیں وہی، نماز کے بارے میں، نماز کی اہمیت 5 پڑھو بولتے ہیں. کچھ 6-7 کا بھی لاؤ، کبھی 3 کا بتاؤ. پراپ مسئلے ہیں، سب بزی ہیں، تو 5 کی جگہ 3 2 3 1 2 پکڑ چھوڑ. کبھی جمعہ ایسا بولو تو یہ نیا خطبہ ہوگا، یہ نئی تقریر ہوگی. ارے بھائی یہ 5 پہ نہیں ہے، یہ 2 دن پہ ہے. کیسا بول سکتے ہیں؟ یہ دین ہے اللہ کا. ہمارے خالہ کے گھر کا دین نہیں ہے. یہ خالہ کے گھر کی چیز ہوتا تو کبھی دال لاتے، کبھی مرغی لاتے، کبھی وہ مندی لاتے. پتا ہے اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا کھلائے دوپہر میں، جو بھی کھلائے. آج دوپہر میں کھلائے، اچھا کھلائے، اچھا ہی کھلاتے ہیں سب. چلو خلوص سے کھلاتے ہیں سب. وہ دال میں بھی خلوص ہو تو وہ دال مندی سے اچھی، مرغی سے اچھی ہو جاتی ہے. لیکن مرغی بے خلوص ہو تو پھر وہ دال اچھی ہے اس سے پرانی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مسئلہ سے خلوص کا بھی ہوتا ہے. مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. بالوں ہوتے ہیں میں یہ کیوں ہو رہا ہوں مجھے. چلیے ذرا عقید توحید کی اہمیت میں فضیلت الشیخ ابو زید کا بیان ہے. کیا کس پہ بیان ہے؟ عقید توحید. کیا بولیں گے شیخ؟ اب وہی توحید کی اہمیت، شرک کی اہمیت ہونا. شیخ ابو زید کو بولا شرک کرو گے تو ایسے ایسے فائدے ہوں گے، ایسے کیسے بولیں گے؟ قال اللہ قال رسول بولیں گے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی کتاب شرح السنہ میں، وَعَلَمْ يَا أَخِي رَحِمَكَ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُوضَعْ عَلَىٰ عُقُولِ الرِّجَالِ. میرے بھائی اللہ آپ پر رحم فرمائے، اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو کہ دین کیا؟ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. پھر دوبارہ ابھی باقی ہے جملہ. جان لو اچھی طریقے سے اس بات کو کہ دین کس کا؟ اللہ کا. آیا کہاں سے؟
اللہ کی طرف سے آیا، مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا. دین اللہ کی جانب سے آیا ہے، مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا. آپ کی عقل کے حساب سے دین ہوگا، آپ کی سمجھ کے حساب سے، تو یہ غلط ہے. بعض لوگ حدیث کو اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دماغ میں آتی ہے بات، یعنی عقل کو انہوں نے پیمانہ بنا دیا ہے، عقل کو پیمانہ بنا دیا ہے. کیا پیمانہ؟ میزان. اب بھائی آلو لینا ہے 1 کلو، کہاں تولیں گے؟ ٹماٹے، آلو سے اچھا ٹماٹر ہے، چلو ٹماٹے تولنا ہے، کس میں تولیں گے؟ میزان. ایک ترازو ہے نا، ترازو میں تولتے ہیں. 1 کلو برابر، ہاں ٹھیک ہے لے لیتے ہیں. تو دین کی بات کو بھی، آیتوں کو، حدیثوں کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنے گمراہ فرقے ہوئے ہیں نا، خوارج، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، جہمیہ، قدریہ، جتنے گمراہ فرقے ہوئے ہیں، ان کا ایک پرابلم کیا تھا معلوم ہے؟ تقدیم العقل علی نقل. تھوڑی سمجھنے والی بات ہے. آپ تو ماشاءاللہ شہر والے، کاروباری لوگ، جاب والے سمجھیں گے انشاءاللہ. مجھے معلوم ہے آپ بہت سمجھدار ہیں، سمجھیں گے. عقل کو آگے رکھنا کتاب و سنت کے طریقہ سلف کا یہ ہے رحمہم اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین. نقل کو آگے رکھنا، کتاب و سنت کی بات کو آگے رکھنا ہمارے لیے پیمانہ وہ ہے، میزان وہ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. سورہ حجرات پہلی آیت، شاید اگر میں غلط نہیں بولوں تو شیخ بولیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایسی ہے نا آیت؟ یا پہلی ہے نا آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. آگے مت بڑھو اللہ رسول کی. یہ ہے منہج ہمارے لیے کہ اللہ اس کے رسول جو وحی ہے، اس کی بات کو ہم کو آگے رکھنا ہے. کلام اللہ کو، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا، عقل کو نہیں. تو اب بات میں رشتہ داری کی، بھائی رشتوں کو جوڑنے، وہاں سے بات نکلی نا. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھے تو ہم پوچھیں، وہ بلائے تو ہم بلائیں، وہ یاد کریں تو ہم یاد کریں، وہ ملنے آئے تو ہم ملنے آئے. یہی تو جوڑنا ہے رشتے. نہیں، یہ آپ کی سمجھ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں بیان فرمایا ہے. واصل یہ نہیں ہے، رشتوں کو جوڑنے والا یہ نہیں ہے. تو پھر بتائیے رشتوں کو جوڑنے والا کون ہے، تاکہ ہم بھی جوڑنے والوں میں سے بن جائیں انشاءاللہ. بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دیتا ہے. رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دیتا ہے. رشتوں کو جوڑنے والا تو وہ ہے سامنے والے نے رشتہ کاٹ دیا، اس نے جوڑ دیا. ہاں، یہ ہے رشتہ جوڑنے والا. کیا سمجھ میں یہ بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تو سمجھ رہے تھے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک، گیو اینڈ ٹیک، گیو اینڈ ٹیک. گیو ہے تو ٹیک ہے، نو گیو نو چلتا انگلش ہے. اف یو آر گیونگ یو کین ٹیک، if you are not giving you can't take. Give, take, no give, no take. Giving نہیں ہے، taking بھی نہیں ہے. دو لو، چلو اردو، دو لو، نہیں دیتا نہیں لیتا. تم نہیں دیتے، تم نہیں لے سکتے ہم سے. تم محبت دو، ہم محبت دیں گے. تم عزت دو، ہم عزت دیں گے. تم دعوت دو، ہم دعوت دیں گے. ارے ہاں بھائی، تم پوچھو ہم پوچھیں گے. تم بلاؤ ہم بلائیں گے. تم ایک کال کرو ہم 2 کال کریں گے. تم ایک واٹس ایپ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھیجو، ہم تمہارے گھر میں آ کے تم کو پرسہ دیں گے. یہ الگ مسئلہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کیسے پرسہ دینا؟ مونہ میں ہے، رشتہ داری ہے، کسی کا فوت ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا، ایک گروپ ہے، فیملی گروپ رہتے ہیں نا خاندان میں، انا للہ و انا الیہ، کاپی پیسٹ پورے بھائی جا بھائی، اللہ سے ڈر، رشتوں کو چھوڑ بھائی. آٹو لے، گاڑی لے، اولا بک کر، جو بھی ہے، جاؤ. صلہ رحمی میں سے آئے گی یہ چیز. پرسہ دو، تسلی دو، ملو جا کر ان سے، دعائیں دو میت کے لیے. انا للہ ختم. یہ کون سا صلہ رحمی ہے بھائی؟
शादी हो रही तो फिर बारकल्ला लिखना जाते क्यों, वो भी लिखो ना कॉपी पेस्ट। शादी का आता ना, शादी फलां डेट लोकेशन, आजकल रुखे रुखे नहीं चल रही है, यहाँ चल रहे क्या आजकल, वो होगा व्हाट्सएप पे इत्तला दी जा रही है आपको, मेरी बच्ची की शादी, तो वहां तो जाते नहीं। आप अगर ऐड भी नहीं है तो खुद का नंबर ऐड करा के जो चले जाते, नहीं भी हो तो सारे रिश्तेदारों को दावत है, मैं भी रिश्तेदार हूं, पहुंच गया। और जहां मैयत पड़ी तो आपको आप भूल गए वहां सिला रहमी, वहां सिला रहमी याद नहीं है, यहाँ सिला रहमी है, ये अपने मतलब का सिला रहमी है। जैसे चाहे लो, जैसे चाहे दो। अच्छा उसने नहीं बुलाया, अब वो दिल में बिठा के रखते हैं। देखो वासिल, हम समझते हैं कि हम वासिल इनमें से हम वो, ये हदीस की तशरीह में मिसाल बता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जोड़ने वाला वो नहीं है जो बदला दे, हम बदलों को जोड़ना समझ रहे हैं, बदले जोड़ना नहीं। बीवी बोलती तुम पूछते, शौहर को बोली तुम इज्जत देते, मैं कैसा इज्जत दूं, अजीब है मसला। शौहर बोलता बीवी को तुमने मुझे इज्जत दी, शौहर समझा कभी, मैं कैसे तुमको बीवी समझूं। बच्चे माँ बाप को बोलते हैं पप्पा डैडी मम्मा आपने हमें कभी नहीं पूछा, आप बिजी रहे अपनी जिंदगियों में, आपने हमारा हक अदा नहीं किया, अब हमसे आप तवक्को कर रहे हैं कि हम आपकी इज्जत करें, आपकी फरमाबरदारी करें। अरे ये तो बदले हो गए ना भाई, आप बदले दे रहे हो, ये जोड़ना है रिश्ते। रसूल फरमाते लैसल वासिल बिल मुका, ये जोड़ने वाला रिश्ते, बदले देने वाला रिश्ते जोड़ने वाला नहीं है। बदले देने वाला, बोलिए भाई, बदले देने वाला रिश्ते जोड़ने वाला नहीं है। फिर कौन है रिश्ता जोड़ने वाला या रसूल अल्लाह? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रिश्ता जोड़ने वाला वो है, सामने वाले ने, मिसाल के तौर पर उन्होंने नहीं बुलाया अपनी बच्ची की शादी में आपको, आप बुलाइए अपनी बच्ची की शादी में। मिसाल, उन्होंने कभी साल भर इतनी दावतें, हमको बाहर से पूरी खबरें मिल रही थी, उनके घर दावत, उनके घर दावत, उनके घर दावत। कौन? चाचा। आप बुलाएं चाचा को, चाचा ने दावत नहीं दी, आप दावत दें। ईद आई, खुशी का मौका हुआ या गम का माहौल हुआ, चाचा ने कभी आपको नहीं पूछा, आप जाओ अपने चाचा से मिलो। खुशी का मौका हो बुलाओ चाचा को, गम का मौका हो बुलाओ चाचा को, याद करो। इसको क्या कहते हैं? रिश्ता बनना कि नहीं बनना इसमें से? जी, ये सिला रहमी है, ये करो अल्लाह खुश होगा। ठीक है, चाचा बोलेंगे अरे ये कैसे है, मैं नहीं बुला रहा, ये बुला रहा, मैं नहीं बुला रहा, ये बुला रहा, बाद में वो भी बुलाएंगे आपको। हाँ, उस वजह से नहीं बुलाना, लेकिन बुलाएंगे। इंसान है ना, वो भी दिल है। ये कैसे है भाई, साल भर से इसको हमने कभी दावत नहीं दी, हमारे घर पे बुला रहा है। हमारे पास वो है मेंटालिटी, देखिए अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, क्या बोलूँ भाई मैं, मेंटालिटी क्या है? दावत का मसला है जैसा बुलाने का मसला है भाई, वो कभी हम, अच्छा देखिए मिसाल के तौर पर, मिसाल हमारे शेख, क्या नाम है आपका? शेख नबील, ठीक है, नाम फौरन मुंह पे नहीं आता, कभी कभी पूरा नहीं समझना। शेख नबील समझे मेरे चाचाजाद भाई हैं, मिसाल के तौर, नहीं है वो मेरे चाचाजाद भाई, चाचाजाद से बढ़ के हैं भाई। शेख नबील मेरे मिसाल के तौर पर चाचा के बेटे हैं, ठीक है। थोड़ी देर के नबील जाबरी, यासर जाबरी, नबील जाबरी। नबील जाबरी ने क्या किया, मुझे दावत दी, अच्छा खिलाया, डिनर पे बुलाया, मैं गया, चलो नबील भाई बुलाए, गए। अब उसके बाद फ़ौरन आकर जहन क्या होता है, सुनो हमको भी बुलाना है, आता नहीं जहन में, हम क्या है, बदले समझते। देख अगर आप इन्नमा अमालु बिन्नियात है, वैसे अगर आप हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान के तहत करते हो वो अलग मसला है, लेकिन आप ये सोच के वो नहीं, नबील ने बुलाया हमको, अपने को भी बुलाने का नबील को, ये ऐसी टोन रहता नहीं इधर का, नबील ने बुलाया ना, दावत दी ना, अपने को भी दावत देने का, तो चलो नबील भाई अस्सलाम वालेकुम, अगले हफ्ते अगले संडे हमारे पास दावत है। क्यों? पिछले संडे आपके पास दावत है। अजीब, बदले भूल गए, हम भी भूल गए, नहीं पूछते, हम नहीं पूछते, गलत। अल्लाह से डरो, ऐसे बदले मत दो। लैसल वासिल, ये वासिल नहीं है, वासिल तो है नबील पूरी साल हमें ना बुलाए। शेख नबील, मैं मिसाल शेख है वो, लेकिन मैं अल्लाह से डरो। मैंने कहा ठीक है, नबील मेरा भाई है, मेरे चाचा का बेटा है, वो नहीं बुलाया। नबील भाई आओ खाना खाते हैं साथ में, आओ नबील भाई से मिलने चले गए। वो कभी हमारे घर का रुख नहीं की, मिलने जाओ, इसे जोड़ो। ये औरतों को ज़्यादा समझो, ये मसले, बात इज्जत की नहीं है। नहीं, उन्होंने कभी हमें इज्जत नहीं दी, वो भाई अल्लाह की नज़र में अच्छे हो,
چھوڑو نبیل کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہو, عائشہ کی نظر میں آپ اچھی نہیں ہو, چھوڑو. اللہ کی نظر میں آپ اچھے بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ جنت اس کی, دوزخ کا مالک وہ, اجر دینے والا وہ, عذاب دینے والا وہ, اس سے اجر کی امید رکھو, اس کو راضی کرو, اس کو بس اس دل کو سے کرو, اس کے واسطے کرو, کھلاؤ اس کے واسطے, بلاؤ اس کے واسطے, ملو اس کے واسطے, پوچھو اس کے واسطے, تعلقات رکھو اس کے واسطے, صلہ رحمی کرو اس کے واسطے. سمجھ میں آئی؟ یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا بتا دیا ہم نے, دوسری قسم بدلے دینے والے آ گئے اس میں دونوں بھی. تو ہم جوڑنے والے بنیں گے, توڑنے والے نہیں بنیں گے. تیسری قسم نہیں, جوڑنے والے بنیں گے, بدلے دینے والے نہیں بنیں گے. ہم جوڑنے والے بنیں گے. آج سے سمجھ میں گیا؟ اب آج سے عمل کریں گے نہیں کریں گے بھلے وہ بولیے. اب سن لیا حدیث سن لیا, میں پھر آخری مرتبہ حدیث سنا رہا ہوں, یہ شاید تیسری مرتبہ بول رہا ہوں حدیث. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دے, رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہے کہ رشتے کٹ گئے, سامنے والے نے رشتہ کاٹ دیا, اس نے جوڑ دیا. جوڑیں گے انشاءاللہ. اب تک یاد کیجیے, اب پوچھنا نہیں ہے نا, وہ مجھے بتائیے آپ. مجھے بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہے, کتنے رشتہ داروں نے ہم کو نہیں پوچھا, یاد نہیں کیا, خیال نہیں کیا, اگنور کیا. ہم ملیں گے انشاءاللہ ان سے, ہم پوچھیں گے انشاءاللہ ان سے. کب پوچھیں گے لیکن مسئلہ, اچھا ٹھیک ہے, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ٹائم تو ہے, کیسا نہیں ہے ٹائم؟ کون بولے ٹائم نہیں ہے؟ ٹائم رہتا نہیں رہتا؟ بولیے بھائی ٹائم ہے نہیں ہے؟ ٹائم ہے, ٹائم نہیں ہے, ختم ہو گئے سب, مر گئے سب. ٹائم ہے, ابھی بھی ٹائم ہے. دیکھو 9:23 ہو رہا ہے, 7 منٹ میرے پاس ہے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ ہے, لیکن ٹائم کہاں سپینڈ ہو رہا ہے ہمارا؟ اس نے ٹائم لے لیا ہے, بیکار گفتگو نے ٹائم لے لیا ہے, بکواس نے ٹائم لے لیا ہے, حرام چیزوں میں ہمارا وقت جا رہا ہے. تو صلہ رحمی کے لیے کہاں وقت ہے ہمارے پاس؟ اللہ سے ڈرے ہم. ٹھیک ہے, وقت نکالیں, اپنوں سے ملیں. کیسے؟ شہر میں ہو تو ملاقاتیں ہوں, وزٹس ہوں. اچھا, صلہ رحمی میں کیا کیا چیز آئے گی وہ تفصیلات ہیں اس میں. بہرحال اگر ان کا حق ہم پر واجب ہے, کیونکہ 2 قسم, ایک واجب ہوتا ہے, ایک مستحب ہوتا ہے. واجب ہے جیسے اماں ہیں, خدمت کرنی ہے, ان کے خرچے اٹھانے, ماں باپ ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, ان کے خرچے اٹھانا ہے, بچے ہیں, ٹھیک ہے, ماں باپ کا, پر یہ اس میں تفصیل ہے. شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے, بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے, یہ تمام چیزیں, ٹھیک ہے. چلیے, اس کے بعد تیسری چیز, رشتوں کو کٹ کرنے والا, قاطع. تیسری قسم لوگوں کی, پہلی قسم رشتہ جوڑنے والا, دوسری قسم بدلے دینے والا, تیسری قسم کاٹنے والا. کاٹنے والا کون ہے؟ ملتا نہیں ہے, منہ پھیر لیتا ہے. کسی بات مسئلے پہ بحث ہوگی, جائیداد کا کوئی ایشو آ گیا, ابا نے یہ چیز چھوڑی تھی, ہاں ابا نے بولا تھا مجھے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے سب سے زیادہ حقدار ہے میری چیزوں کا, اس نے بڑی خدمت میری کی ہے. تو ابا کے الفاظ تھے, ہاں تھے, تو پھر مجھے زیادہ چاہیے, ابا کی جائیداد میں مجھے زیادہ چاہیے. دوسرے بھائیوں نے کہا, بہنوں کا نہیں, شریعت کے حساب سے تو نہیں, تھوڑی بحث ہو گئی, تو میں بولتے نا اردو میں. خلاص اس دن سے عہد کر لیا, ان بھائیوں اور بہنوں کا منہ نہیں دیکھوں گا میں زندگی میں. قطع تعلق, کسی بات پہ قطع تعلق, کسی مسئلے کی وجہ سے قطع تعلق, کسی نا اتفاقی کی وجہ سے قطع تعلق. قطع تعلق کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ سامنے والے نے آپ کو تکلیف دی. میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ سنا تھا, ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا, میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں جوڑتا ہوں, صلہ رحمی کرتا ہوں, وہ لوگ قطع رحمی کرتے ہیں, میں اچھا رہتا ہوں, وہ برا رہتے ہیں مجھ سے, میں کبھی ظلم نہیں کرتا ان پر, وہ مجھ سے میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر ایسا ہو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال رہے ہو گرم, تو مطلب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا, وہ تکلیف میں ہوں گے, تم محفوظ ہوگے, فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ قطع وہ کریں گے, آپ قطع تعلق خود کیجیے. ٹھیک ہے, غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں مجھے بتائیے, کون دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کسی مجلس میں نا اتفاقی ہوئی تھی, اس وجہ سے پورا رشتہ ختم کر دیں گے ہم, اپنا پورا بات چیت بند, ملنا ملانا بند. اللہ سے ڈرے میرے بھائی, رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں. اور اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر رہا ہوں جو میں نے عربی میں پڑھی آپ کے سامنے. ایک حدیث بس, کتنی؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بھی پڑھنے جا رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. تمام معاملات, چاہے وہ رشتوں کے مسئلے ہوں, بزنس کے ایشوز ہوں, وراثت کے معاملے ہوں, نکاح بیاہ کے مسائل ہوں, جتنے مسائل ہیں, معاملات جتنے ہیں, علماء کہتے ہیں اس ایک حدیث پر اگر دنیا کے مسلمان عمل کر لے تو سارے معاملات کیا ہو جائیں گے؟
صحیح ہو جائیں گے. معاملات عبادات کے سلسلے میں کہتے ہیں ایک حدیث پر اگر عمل کر لیا جائے. کون سی حدیث؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. متفق. وہ بھی بخاری مسلم حدیث, یہ بھی بخاری مسلم حدیث. عبادات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, جس نے کوئی بھی ایسی عبادت کی جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے وہ مردود ہے, مقبول نہیں ہے اللہ کے پاس. بس ساری عبادتیں درست ہو جائیں گی اگر اس ایک حدیث کو مسلمان سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیں. عبادات میں آپ جو عبادت کر رہے ہو, آپ جو عمل دین کا کر رہے ہو, آپ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو مقبول ہے, نہیں ہے تو مردود ہے. صحیح ہے. ایک حدیث بس آپ دیکھتے جاؤ, آپ کا وضو, آپ کا غسل, آپ کا تیمم, آپ کی نماز, آپ کا روزہ, آپ کی زکات, آپ کا عمرہ, آپ کا حج, آپ کی تلاوت, صدقہ خیرات, آپ کی قربانیاں, آپ کی ساری عبادتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کوئی بھی عبادت کی ہماری عبادت ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تو وہ مردود ہے. معاملات, رشتوں کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں. کیا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ بھائی کے لیے اپنے وہ چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا مطلب اس حدیث شریف کا؟ کہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. آئیے مثالوں سے سمجھتے چھوٹی چھوٹی. شوہر اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے, شوہر کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا, بلکہ شوہر سے پہلے ماں باپ اور بچے ہیں. ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے ان کی عزت کریں, ان کا حق ادا کریں, تو اپنے بچوں کے لیے بھی پھر یہی چیز پسند کرو, تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. بچے چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارا حق ادا کریں, تو بچوں کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب بچے بھی اپنے والدین کے لیے وہی پسند کریں جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں, کہ وہ بھی ان کی عزت کریں, ان کا حق ادا کریں. شوہر چاہتا ہے کہ بیوی اس کی عزت کرے, اس کا خیال رکھے, اس کی خدمت کرے, اس کا حق ادا کرے, تو شوہر کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب وہ اپنی بیوی کے لیے بھی یہی پسند, اپنے آپ کو بیوی کی جگہ رکھے اور بیوی کا حق ادا کرے, بیوی کی عزت کرے, بیوی کا خیال رکھے. چاچا چاہتے ہیں کہ بھتیجا ان کی عزت کرے, ان کا خیال کرے, تو چاچا کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب وہ بھی بھتیجے کا خیال کریں, اپنے بھتیجے کی عزت کریں. ساس چاہتی ہے, سانس نہیں, ساس چاہتی ہے کہ بہو اس کی عزت کرے, اس کا خیال رکھے. ساس کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب وہ اپنی بہو کی عزت کرے, بہو کا خیال رکھے. بہو چاہتی ہے کہ ساس اس کو بیٹی سمجھے, بہو چاہتی ہے کہ ساس اس کو بہو نہیں بیٹی سمجھو, بیٹی, تو بہو کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب وہ اپنی ساس کو ماں سمجھے. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ نبیل میرا چاچا کا بھائی یا چاچا کا بیٹا مجھے دھوکہ نہ دے, تو میں بھی نبیل کو دھوکہ نہ دوں. خریدار چاہتا ہے کہ بیچنے والا دھوکہ نہ دے, تو خریدار کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب وہ بھی اس کے لیے وہی چیز پسند کرے. تمام معاملات آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ عزت, خیال, امانت داری, اچھا سلوک, اچھا برتاؤ, سامنے والوں کے لیے بھی وہی پسند کرو. ختم. لا یؤمن احدکم حتی یحب. بس خود دیکھیے اپنے آپ کو, آپ کیا چاہتے ہو. آپ ساس اپنی جگہ, اپنے آپ کو بہو کی جگہ رکھیں. بزنس کرنے والے پارٹنرز ایک کمپنی کے ہیں, ایک دوسرے کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ میں ان کی جگہ ہوں تو کیا چاہتا ہوں, مجھے کوئی دھوکہ نہ دے, جھوٹ نہ بولے, گیم نہ کھیلے میرے ساتھ, تو میں بھی ان کے ساتھ گیم نہ کھیلوں, پھر میں بھی دھوکہ نہ دوں ان کو. سارے معاملات ٹھیک ہے, لیکن کہاں ہیں عمل کرنے والے؟ اور زبان, قول اور عمل سے اس میں کیا ہوگا؟ رشتہ داروں میں بات ختم کر رہا ہوں, 9:30 ہو گئے, بس 1 منٹ. بڑے ہیں چھوٹے ہیں دونوں ہوتے ہیں, بعد ہم عمر بھی ہوتے ہیں. بڑوں کی عزت, رشتوں میں جتنے بڑے ہیں ہم سے, چاہے وہ چاچا ہوں, ماموں ہوں, خالو ہوں, جو بھی ہیں, بڑوں کا ادب, بڑوں کا احترام, چھوٹوں پر رحم و شفقت, یہ قاعدہ بنانا چاہیے. بڑے جتنے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ احترام کریں گے, اور چھوٹوں پر رحم کریں گے, اور قول و فعل سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. رشتہ داروں سے جو اذیت ہوتی ہے, تکلیف یا تو بات سے ہوتی ہے یا تو حرکت سے ہوتی ہے, ہم اپنی کسی بات سے کسی اپنے رشتہ دار کو تکلیف نہیں دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت. جس کو اللہ پر اور آخر پر ایمان ہو وہ بولے تو خیر بولے, ورنہ
چپ رہے. تو رشتہ داروں سے جب بات کرو تو خیر والی بات, یہ زبان سے تکلیف نہیں دینا رشتہ دار, اذیت نہیں پہنچانا, بہت ڈینجر چیز ہے یہ, اس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور سبب بنے آپ کی وہ غلط گفتگو, آپ کی وہ زبان کا شب, یہ رشتوں کو توڑنے کا سبب بن گیا, فتنوں کا سبب بن گیا. کتنے رشتے ٹوٹے, رشتہ داروں کا حل دیکھا معاشرے میں. کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ سب لڑائیاں, جھگڑے, مسائل, قطع رحمی اور نفرتیں, عداوتیں, بغض, حسد, دشمنیاں, نعوذ باللہ من ذالک, یہ سب کو ختم کیجیے اللہ کے لیے. کل مرنا ہے, اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اللہ ان رشتہ داروں کے متعلق پوچھے گا, ان کی اہمیت کے متعلق, ان کے حقوق کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا. لہٰذا اپنی زبان سے, اپنے قول سے, اپنی کسی فعل سے, اپنی کسی حرکت سے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہونے والا ہے. لہٰذا آخر میں میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں جو میں نے آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی, اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور اپنے رشتوں کے حقوق کو سمجھیں, رشتہ داروں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, ان رشتوں کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تقوی والا ہم سب کو بنا دے. اللہ تعالیٰ نفرت کی جگہ محبت, بغض کی جگہ الفت اور محبت, الفت کو اللہ تعالیٰ عام کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. اپنے دلوں کو صاف کر کے یہاں سے اٹھیے, نماز پڑھیے بھی, انشاءاللہ نماز ہوگی نا ابھی عشاء کی, نماز کے ساتھ ہی اپنے دلوں کو تمام رشتہ داروں کے لیے صاف کر دیجیے. قلب سلیم لے کر جائیے یہاں سے انشاءاللہ. اللہ سے ڈریے, اپنے دل کو صاف کر دیجیے اپنے پورے رشتہ داروں کے لیے. اللہ راضی ہوگا, اللہ خوش ہوگا. اگر اللہ خوش ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا, آپ کی دنیا کامیاب, آپ کی آخرت کامیاب. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.